اچھا میں آپ کو ایک بڑی حسین بات بتاتا ہوں. مرنے والا جب مر جائے نا تو اس کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ کامیاب جا رہا ہے یا ناکام جا رہا ہے. مرنے والے کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں. یہاں تو روز آتے ہیں نا جنازے، آئے دن جنازے آتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں. جب میں نیا آیا تھا تو ایک گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی کہ اتنے جنازے، تو ایک بندے کو عادت نہیں ہوتی. لیکن اب ایک چوتھا سال ہے، عادت سی بن گئی کہ جنازے آتے ہیں تو پڑھا دیے. لیکن جو بات قابل غور ہے، جنازہ پڑھاتے ہوئے جب چہرہ دیکھا تو چہرے دیکھتے ہوئے کافی سارے تجربات ملے. بعض لوگوں کے چہروں پہ شرمندگی نظر آئی، بعض لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے نظر آئے. جنازہ پڑھنے کے بعد جب اقربا کفن ہٹاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں تو بعض لوگوں کے چہرے مایوسی میں ڈوبے ہوئے نظر آئے. لگا کہ یہ چہرہ چھپا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ رب کے سامنے کیسے جاؤں گا. حضور کا چہرہ جب دکھایا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ تو چہروں کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ناکام جا رہا ہے. اور کامیابی والے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، نظر آ جاتا ہے یہ کامیاب جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے چہرے دیکھے ہیں. چہرہ دیکھا، چہرے پہ ہلکا سا تبسم ہے، ہلکی سی مسکراہٹ ہے، بہت زیادہ نہیں، ہلکی سی مسکراہٹ ہے. چہرے کے خد و خال سے لگ رہا ہے جیسے یہ مسکرا رہا ہے، تبسم ہے چہرے پہ. محبوب فرماتے ہیں مرنے والا جب روح نکل رہی ہو نا، روح قبض ہو رہی ہو، تو فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر پیشانی پہ پسینے کے قطرے ہوں تو سمجھ جاؤ یہ بندہ کامیاب ہو کر جا رہا. فَهِيَ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. علماء سے پوچھا گیا یہ تو بتائیں پسینے کے قطرے کیوں آئے؟ جواب آیا کہ اس بندے کو حیا آ رہی ہے، رب کا سامنا کیسے کروں گا. تو یہ پسینے کے قطروں کا آنا یہ رحمت کی نشانی ہے. تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ کامیاب جا رہا ہے، یہ ناکام جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. وفات کے 30 سے زائد سال کے بعد جاء رجل الی عائشہ، ایک تو ام المومنین حضرت عائشہ ہیں اور ایک حضرت طلحہ کی بیٹی ہیں جن کا نام حضرت عائشہ ہے. حضرت طلحہ کی بیٹی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا رأیت طلحہ فی المنام، رات میں سویا تو خواب کے اندر مجھے حضرت طلحہ کی زیارت ہوئی، حضرت طلحہ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے مجھے فرمایا قل لعائشہ، میری بیٹی عائشہ کو میرا پیغام دے دو. حضور پیغام کیا ہے؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ تحولنی من ھذا المکان فإن النزا قد آذانی، میری قبر کے اندر جس جگہ مجھے دفن کیا گیا نا وہ جگہ رطوبت والی ہے، اس میں پانی ٹپکتا رہتا ہے میری قبر کے اندر. ہم تو کہتے ہیں مر گیا بس بات ختم ہو گئی. مرنے کے وفات کے 30 یا اس سے زائد سال کے بعد، مرنے کے بعد تو انسان کے معاملات ریورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بدن ہی نہیں ملتا ہے قبر کے اندر. بعض دفعہ جب قبریں کھودنے والے جب قبر بنانے لگتے ہیں تو ہڈیاں ملتی ہے، کفن تو ملتا ہی نہیں ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے اور بدن جیسے رکھا گیا، پھول جیسے ڈالے گئے ویسے پڑے ہوتے ہیں. تو 30 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے اور حضرت طلحہ خبر کیا دے رہے ہیں خواب کے اندر، فَإِنَّ النَّزَّا قَدْ آذَانِی، جہاں میری قبر بنائی گئی ہے نا وہاں پانی ٹپک رہا ہے، وہاں زمین گیلی ہے، اس میں رطوبت ہے، قطرہ قطرہ پانی آتا رہتا ہے، اور یہ رطوبت مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے. ہم تو قبروں سے اوپر سے بھی گزر جاتے ہیں. اس لیے علماء نے کہا قبرستان میں جائیں تو کوشش کریں کہ اگر قبریں پیوست ہیں، ملی ہوئی ہیں، تو قبرستان کے اندر نہ جائیں، باہر کھڑے ہو کر دعا کر دیں. اور اب تو مجھ سمیت یہ حال ہے کہ جوتے سمیت قبرستان کے اندر جا رہے ہیں. ہم سے ہزاروں سال پہلے، صدیوں پہلے سے یہ قبرستان ہے، اور کتنی قبریں تھی
اب ان کے نشان نہیں ہے. تو جانے انجانے میں ہم قبروں پر جوتوں سمیت چل رہے ہیں, اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو کبھی نہ چلے, لیکن چل رہے ہیں. اس لیے آج بھی جو قبرستان آپ کا ہے, دیکھ لیں جو حالت ہے, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں تو میرا دل جل اٹھتا ہے. ایک اصلاح کی ضرورت ہے. ہاں, اکثر قبرستان کے اندر قبروں کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی گئی. یہ جگہ وقف شدہ ہے, موقوفہ زمین ہے. اس موقوفہ زمین پر یہ دیوار کھینچ دینا اس کی اجازت نہیں ہے, شرعاً یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی. اب یہ بندے کی ملکیت نہیں رہی. جب وقت آئے گا تو آپ کو بھی اللہ قبر عطا کر دے گا, لیکن یہ دیوار کھینچ کر یہ نشانی ظاہر کر دینا کہ یہاں اب کوئی اور دفن نہیں ہو سکتا, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ مجھے یہاں سے منتقل کیا جائے. 30 سے زائد سال کے بعد حضرت عائشہ جو حضرت طلحہ کی بیٹی تھی, اعلان کر دیا رسول اللہ کے صحابی حضرت طلحہ کی قبر کو کھولا جائے گا. بعض وہ بھی ہوتے ہیں مرنے کے بعد فوراً تابوت میں ڈال دیا, کہا چہرہ نہیں دکھا سکتے, جنازہ پڑھاؤ قبر میں دفن کرو. لیکن ادھر آؤ سنو, عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں گھوم گھوم کے نکلے. فرماتے ہیں 30 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت طلحہ کی قبر کو کھولا گیا تو فرماتے ہیں کفن سلامت, اور جب کفن ہٹایا گیا نا تو فرماتے ہیں چہرے کے ایک طرف کے داڑھی مبارک کے بال جو ہے نا جی, ان پر تھوڑا سا تغیر تھا, باقی پورا بدن سلامت کا سلامت تھا.